بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یجوج مجوج کے بارے میں۔ یہ کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ یہ دنیا میں کب ظاہر ہوں گے اور ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی فتنہ اور آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے عروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یجوج مجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، بلکہ توریت اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ اینڈ مگوگ کہا گیا ہے۔ دراصل یجوج مجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پہ ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یجوج مجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں جو صنوبر کے درخت کی مانند ہیں۔ ان میں سب سے لمبا شخص 3 بلش تک کا ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی، جسے ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور منگولستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا، اور پہاڑ کے اس پار یجوج مجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یجوج مجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا، یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یجوج مجوج ان علاقوں سے نکل کر پوری زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یجوج مجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحر تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ ہون لگا کر نیچے پھینکے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا، جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک یجوج مجوج روزانہ دیوار توڑتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعائیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی شعائیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا، چلو انشاءاللہ باقی کال توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین پر خوب قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا، جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا
جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے۔ اس طرح یجوج مجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے ساری زمین صاف اور شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔